بولا فرماؤ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، فاتبعونی، پس میرا اتباع کرو، یحببکم اللہ، محبت کر دے گا تم سے اللہ، ویغفر لکم ذنوبکم، معاف کر دے گا تم کو گناہ، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ قل فرماؤ اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول اللہ کی، فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر منہ موڑا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پس بے شک اللہ پسند نہیں کرتے کافروں کو۔ یہ آیات اس لیے نازل ہوئی کہ عیسائی کہا کرتے تھے کہ ہم تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ محبت سے رکھتے ہیں۔ جواب آیا کہ محبت تو اطاعت سے پیدا ہوتی ہے، اور محبت تو اطاعت چاہتی ہے، تم تو نافرمانی اور سرکشی میں لگ گئے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کے مشن اور تعلیم کے خلاف عقیدے بناتے ہو۔ چنانچہ ان کا بنیادی رد ضروری ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک انمول بندہ آیا ہے، اس جیسے کوئی اور نہیں ہے، لہذا جب بغیر باپ کے پیدا ہے تو یہ معاذ اللہ جبریل سے یا خداوند تعالی سے پیدا ہے۔ اس واسطے رب العزت نے ادھر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کے بڑوں کا شجر نسب ذکر کیا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک اللہ نے چنا تھا نبوت کے لیے آدم کو بھی۔ آدم کا ذکر کیوں کیا؟ انسانیت وہیں سے شروع ہے۔ آدم کا ذکر کیوں کیا؟ پہلا بندہ ہی وہی ہے۔ آدم کا ذکر کیوں کیا؟ بھئی عیسیٰ تو بغیر باپ کے ہیں، آدم بغیر ماں باپ کے ہیں، وہ کیوں ابن اللہ نہیں بنے؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے چنا ہے حضرت آدم کو، اور ان کے بعد حضرت نوح کو، اور ان کے بعد ابراہیم کے گھرانے کو، اور عمران کے گھرانے کو، علی العالمین کائنات پر۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، اسماعیل و اسحاق۔ اسماعیل ہاجر سے، اسحاق سارا سے، اور صرف اسحاق علیہ السلام کا بیٹا یعقوب علیہ السلام۔ ان کے 12 بیٹوں میں سے 4000 کم از کم، ورنہ 70,000 انبیاء مبعوث ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، وہ ایک ہی کافی ہے۔ اس لیے آل ابراہیم کہا۔ وآل عمران، عمران 2 ہے، ایک موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی ہے، اور ایک بی بی مریم کے والد کا نام بھی عمران ہے۔ تفسیر مدارک میں ہے دونوں عمرانوں کے درمیان 1800 سال کی مسافت ہے۔ مائی مریم کو لوگوں نے کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ روح المانی میں ہے، پیغمبر سے پوچھا گیا یہ تو حضرت ہارون تو موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہے۔ آپ نے فرمایا کانوا یسمون ابناءہم باسماء الانبیاء والاولیاء، یہ لوگ اپنے بچوں کے نام بڑے بزرگوں پیغمبروں کے ناموں پہ رکھتے تھے۔ اللہ، تو عمران ایک موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے والد، دوسرا عمران مائی مریم کے والد، دونوں بزرگ ہستیاں۔ بے شک اللہ نے چنا آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم کے گھرانے، عمران کے گھرانے کو کائنات پر۔ ذریۃ بعضھا من بعض، یہ اولاد ہے بعض بعض کی۔ نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کی اولاد، ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں آیا، نوح علیہ السلام کی اولاد۔ حضرت عمران دونوں کے گھرانے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں۔ جب باپ معلوم، دادا معلوم، پردادا معلوم، کیسے کہتے ہو کہ یہ خدا کا بیٹا ہے؟ واللہ سمیع علیم،
اور اللہ سب کو سننے والے جاننے والے ہیں۔ یہ جو شجر نسب کے ساتھ خدائی صفات کا اعلان ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اقوال ذرین۔ کیا کہتے ہیں؟ اقوال ذرین۔ یہ مفید توحید ہے۔ پختو کے وہی قیمتی ملغلرے، قیمتی ملغلرے شپک ملغلری دی دلتا۔ اذ قالت امرأۃ عمران، جب کہنے لگی بیوی عمران کی، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے پروردگار میں تیری نظر مان چکی ہوں، جو میرے پیٹ میں ہے وہ آزاد ہوگا، فتقبل منی، بس قبول فرما دیجئے۔ اصل میں حضرت عمران کی اولاد نہیں تھی، تو اس کی بیوی نے نظر مان لی کہ اگر یا اللہ آپ نے مجھے بیٹا دے دیا تو وہ تیرے دین کا کام کرے گا، محرر ہوگا، ہمارے گھریلو کام کاج کے بندنوں سے آزاد ہوگا۔ طالب علم گھر میں بھی مہمان ہوتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، نہیں کھائے گا، محرر آزاد آدمی ہے، کہیں بھی جا کے کھڑا ہو جائے، اس کو پتہ ہے فائرنگ ہو رہی ہے، یہ نشانہ بنائے جا رہے ہیں، لیکن نہیں، وہ ڈر ہی نہیں رہا۔ اور تو نہ ڈر، لیکن نظام کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ موت ہے نا، موت اگر اس کو چنگیری میں ڈالا جائے، چنگیری وہ جو گلیوں میں پہلے زمانے میں ایک ٹوکرا ہوتا تھا سر پہ، اس پہ چیزیں رکھتے تھے، اس کو چنگیری کہتے ہیں، آج کل تو ریڈی ہوتی ہے۔ تو اگر اس موت کو چنگیری میں رکھا اور پھر گلیوں میں آواز لگے موت ہے موت، موت ہے موت، تو سب لوگ اپنے گھروں میں گھسیں گے، کھڑکیاں بند کرو، دروازہ بند کرو، ظالم کا پتر، موت بک رہی ہے، کوئی نہیں آئے گا۔ ہاں طالب علم آہستہ آہستہ دیکھنے آ جائے گا۔ وہ کہے گا یار موت تو اپنے وقت پر آئے گی، یہ ہماری کیا بگاڑ سکتی ہے، چلو دیکھتے ہیں۔ قریب میں آ گیا، کیا ہے کہ یہ موت ہے، کیوں کا بیچنا ہے، اگر قرض دینا ہے نا ادھار، ہر چیز ادھار، تو یہ تیار ہے، قرض مرگ مغلی۔ کبھی کبھی بے وقت طالب علم آ جاتا ہے، یار جی بس آپ کے پیچھے نماز پڑھنے ہو، آپ کی باتیں سننے آیا ہوں۔ اچھا، یکدم عاشق کئی پردوں سے نکل آئے، کہاں سے آئے؟ فلاں مدرسے سے۔ کیوں وہاں سبق نہیں ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے، استاد اچھے نہیں ہیں، بہت اچھے ہیں، محتمم صاحب ٹھیک ہے، کھانا وانا بالکل صحیح ہے، پھر کیوں آئے؟ ویسے میں دل میں آیا، میں نے کہا وہاں کانٹین کا خرچہ تو نہیں کیا ہے؟ تھوڑا سا ہے، کسی وقت جا کے دے دوں گا، 250 چائے وائے زیادہ پی لی، پراٹھے کھا لی، پیسے دینے کے بجائے واپس چلے، نکل گیا چپے سے۔ نئے مدرسے یہ باتیں ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہیں کریں۔ طالب علم بلا شبہ دین کے کاموں کے لیے کمر بستہ ہے، ان کے ذمہ دنیا کا کام نہیں ہے، اور جو دنیا کے کاموں کے لیے فکر مند ہے وہ نکل گئے۔ پروردگار میں نے تیری نظر مانی، پتہ چلا کہ نظر نیاز منت خدا کے نام کی ہوگی، فتقبل منی، یا اللہ قبول فرما۔ معلوم ہو کہ نیاز، نظر، منت، منختہ دا بخالص دا خدای دا نمی۔ انکا انت السمیع العلیم، بے شک آپ خوب سننے والے جاننے والے ہیں۔ قول ذری نمبر 2۔